امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک واقعہ ہے کہ جب حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نیشا پور میں تشریف لائے، چہرے مبارک کے سامنے ایک پردہ تھا۔ حافظان حدیث امام ابو زرعہ رازی و امام محمد بن اسلم توسی اور ان کے ساتھ بے شمار طالبان علم و حدیث حاضر خدمت انور ہوئے اور گڑ گڑا کر عرض کیا۔ کس سے عرض کیا؟ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ جب نیشا پور میں تشریف لائے تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ آپ اپنا جمال مبارک ہمیں دکھائیے اور اپنے آبائے کرام سے ایک حدیث ہمارے سامنے روایت فرمائیے۔ امام نے سواری روکی اور غلاموں کو حکم فرمایا کہ پردہ ہٹا لیں۔ پردہ ہٹا لیا گیا۔ خلق کی آنکھیں جمال مبارک کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئیں۔ دو گیسو شانہ مبارک پر لٹک رہے تھے۔ پردہ ہٹتے ہی خلق کی یہ حالت ہوئی کہ کوئی چلاتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی خاک پر لوٹتا ہے، کوئی سواری مقدس کا سم چومتا ہے۔ اتنے میں علماء نے آواز دی، خاموش! سب لوگ خاموش ہو رہے۔ دونوں امام مذکور نے حضور سے کوئی حدیث روایت کرنے کو عرض کی۔ حضور نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، حدثنی ابو موسیٰ قازم ان ابیہ جعفر الصادق ان ابیہ محمد الباقر ان ابیہ زین العابدین ان ابیہ الحسین ان ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی امن من عذابی۔ یہ حدیث پاک ہے، یعنی کہ حضرت امام علی رضا، حضرت امام موسیٰ کاظم، وہ امام جعفر صادق، وہ امام محمد باقر، وہ امام زین العابدین، وہ امام حسین، وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت فرماتے ہیں کہ میرے پیارے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ حدیث بیان فرمائی۔ ان سے جبریل نے عرض کی کہ میں نے اللہ عز و جل کو یہ فرماتے سنا ہے، اللہ عز و جل کو یہ فرماتے سنا کہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، تو جس نے اسے کہا، لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا، میرے عذاب سے امان میں رہا۔ یہاں پر ایک چیز کی میں اور وضاحت یہ کر دوں، کیا ہر شخص لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ اللہ کے عذاب سے امان میں رہ سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کافر و مشرک و مرتد ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر کلمہ تو پڑھتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتے ہیں، مگر وہ اللہ و رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے کے سبب سے وہ کافر و مشرک ہیں۔ تو ان کے لیے اگر وہ 1000 بار یا کروڑوں بار اگر وہ کلمہ پڑھیں، پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو یہ حدیث پاک ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب آئیے آگے سنیے۔ یہ حدیث روایت فرما کر کے حضور رواں دوا ہو گئے اور پردہ چھوڑ دیا گیا۔ دواتوں والے جو ارشاد مبارک لکھ رہے تھے، شمار کیے گئے 20,000 سے زائد تھے۔ اب آگے سنیے، یہ جو ہم نے اس حدیث کے اندر جو نام شمار کیے ہیں، سند حدیث،
اسی کو جو حدیث کے اندر نام شمار کیے جاتے ہیں انہی کو رجال الحدیث عربی میں، اور اسی کو سند حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ حدیث شریف جو ہم نے ابھی بیان کیا، اس میں 7 نام ہیں۔ وہ نام آپ حضرات نوٹ کر لیں، اس کو یاد کر لیں۔ حضرت امام علی رضا، حضرت امام موسیٰ کاظم، وہ امام جعفر صادق، وہ امام محمد باقر، وہ امام زین العابدین، وہ امام حسین، وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 7 ناموں ہیں۔ ان 7 ناموں کے تعلق سے آج کا کوئی مفتی نہیں، آج کا کوئی محدث اور مفکر نہیں، آج کے مولانا نہیں، آج کے مفتی نہیں، بلکہ 4 بڑے اماموں میں جو ایک امام ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سند حدیث کے تعلق سے، لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرأ من جننہ، یعنی یہ مبارک سند اگر کسی مریض پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو مریض کو شفا مل جائے، اور یہ مبارک سند اگر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ مبارک سند اگر مجنون پر پڑھو، جو پاگل ہو، جو مجنون ہو، جو پاگل ہو، اگر اس مجنون پر پڑھو تو ضرور اسے جنون سے شفا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اللہ والوں کے نام میں اتنی برکت ہے، اس لیے ہمیں ادھر ادھر اگر ہم کسی پریشانی کا شکار ہیں، کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، یا آسیب وغیرہ کے معاملات ہیں، یا کسی مرض میں گرفتار ہیں، تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسی 7 نام کو آپ وظیفہ بنا لیں اور اسی 7 نام کو پڑھ کر کے اگر پانی پر دم کر کے اگر کسی مریض کو پلا دیا جائے تو مریض اچھا ہو جائے گا، صحت و تندرست ہو جائے گا۔ اگر یہی مبارک سند اگر کسی آسیب زدہ کو پلا دیا جائے تو آسیب دور ہو جائے گا۔ اگر یہی مبارک سند اگر صدق و دل کے ساتھ، خلوص و محبت و للہیت کے ساتھ اگر کسی مجنون پر پڑھو تو ضرور اسے جنون سے شفا ہو۔